بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری مراد مناظر اسلام، مفکر اسلام، مدبر اسلام حضرت مولانا سید محمد سبطین صاحب نقوی حفظ اللہ تعالی۔ اب میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا اپنے مخصوص انداز میں عوام الناس کو محفوظ فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الشکر، قابل احترام اسلامی روحانی اور بہن، یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ توجہ ہے، یا ایھا النبی، اے خبر دینے والے۔ اللہ کی طرف سے جو خبریں آتی تھی وہ رسول اللہ وہ بہو وہی خبر آگے بیان کرتے تھے، لہذا اس منصب کا نام تھا نبوت، نبی۔ جو بھی خبریں آپ نے دی ہے وہ یقینی ہے، سچی ہے اور وحی پر مبنی ہے۔ وہ ساری خبریں اللہ نے آپ پر پہلے وحی کی، پھر آپ نے وہ ساری خبریں آگے، توجہ ہے، امت کو بیان۔ آپ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے۔ آپ پہ جبریل آتا تھا، پیغام لاتے تھے، وحی لاتے تھے، الہام ہوتا تھا، اللہ خواب میں کوئی منظر دکھاتا تھا، پھر خواب سناتے تھے، خواب آپ کا سچا ہوتا تھا، وحی ہوتا تھا، یا اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا، یا آپ کے دل پہ القاء کرتا، یا آپ کے پاس جبریل بھیجتا۔ یہ ساری وحی کی مختلف صورتیں اور مختلف انداز،
ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ پردے کے پیچھے سے خود کلام کرے، جبریل بھیجے، وحی کرے، الہام کرے، یہ اس کی مرضی۔ پیغمبر اس وقت تک کوئی خبر نہیں دیتا جب تک وحی نہ آئے۔ بعض لوگ اس زمانہ اس طرح کرتے ہیں، یا ایھا النبی ہو، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یہ معنی ایک لحاظ سے درست ہے۔ کیوں؟ کہ جو خبریں آپ نے دیں وہ ہمارے لیے، امت کے لیے غیب تھا، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ آپ عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب اللہ تھا، آپ پر وحی آتی اور وہ وحی دیا جڑیا خبریں سن وہ آپ آگے پہنچاتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ جن لوگوں نے یہ معنی کیا ہے انہوں نے دل وچ ایک اور نظریہ عقیدہ ہے، وہ اس نیت اور اس ارادے سے یہ معنی کیا گیا ہے۔ اگر یہ ارادہ ہو تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ غیب دان ہیں، لہذا اس کا معنی یہ کرے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اگر کوئی آج میں تمہیں ایک مسئلہ ایسا سناواں جڑا تسا پہلے آج تک کسی کو نہ سنیا ہوگے، تو تسی گھر جا کے کی کہو گے کہ اسی غیب جاننا ہے؟ توجہ ہے ماشاء، تسی کی کہو گے کہ اسی غیب نہیں جاننا؟ مسئلہ نواسی اساں پہلے نہیں سی سنیا تے سانو فلاں بندے نے اج اے مسئلہ سنایا، اے دسیا، لہذا اسی غیب نہیں جانتے، اسی سن کے آئے۔ پھر دسن والا چونکہ میں، پھر میں غیب دان ہواں گا؟ نہیں، یقینی نہیں۔ میں وہ مسئلہ یا قرآن پڑھیا ہوئے گا یا احادیث اندر پڑھیا ہوئے گا، وہ بیان کراں گا۔ اگر میں وہ صحیح البخاری جو مسئلہ پڑھیا اور تو انہوں دسیا، پھر نہ تسی غیب جان دے اور نہ ہی میں جان۔ پھر غیب دان کس نے ہونا چاہیے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کیونکہ مسئلہ تو انہوں نے لکھا ہے نا، میں تو پڑھ کے سنا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جدوں صحیح البخاری کھولی، انہوں ہر مسئلہ بیان کرن تو پہلے فرمائے حدثنا، یہ مسئلہ میں نے اپنے استاد نے فلاں محدث نے دسے۔ پھر اس کا مطلب امام بخاری بھی غیب تو نہیں جان دے، انہوں نے مسئلہ انہوں نے استاد نے دسے، پھر انہوں نے استاد نو عالم الغیب مننا ہوئے گا۔ لیکن امام بخاری خود فرما دے کہ جس میں نے استاد نے دسے وہ فرمایا کر دے سن حدثنا فلاں، کہ میں یہ مسئلہ اپنے استاد کو سنے۔ پھر انہوں نے استاد غیب دان ہوں گے نہیں، وہ بھی فرما دینا کہ حدثنا فلاں، یہ مسئلہ میں فلاں محدث کو سنے۔ پھر وہ غیب دان ہوں گے نہیں، وہ فرما دینے مسئلہ میں تبا تابی کو سنے۔ تبا تابی فرما دینے میں غیب دان نہیں، میں مسئلہ تابی کو سنے۔ تابی فرما دینے میں غیب دان نہیں، میں یہ مسئلہ صحابی رسول کو سنے۔ صحابی رسول فرما دینے کہ غیب دان میں بھی نہیں، یہ مسئلہ میں رسول اللہ کو سنے ہیں۔ تو رسول اللہ کی فرما دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ میرا گلا خراب ہے، انشاءاللہ 11 بجے 11 بجے ٹھیک ہو جائے، کی ٹائم ہو جائے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ جدوں تہاڈی نیت ٹھیک ہوئی میں تسی بھی دس دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ حضور فرماتے ہیں میں تے بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہ آئے۔
جبریل آئے تو بول رہا ہوں، وہی آئی تو بول رہا ہوں۔ پھر جبریل غیب دان ہون گے، جبریل فرماتے ہیں میں آندہ ہی نہیں جب تک رب نہ بھیجے۔ پھر غیب دان کون ہوا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ قرآن دا تیسرا مقام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، لا عالم الغیب، اور ذرا دو آیتاں ذرا سمجھاؤ۔ قرآن آندہ یا ایوہ النبی، مولوی دا معنی کردہ ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ ادھر قرآن دی دوسری آیت آندی ہے لا عالم الغیب، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاندہ ہی نہیں۔ تو پھر معنی او کرو گے جڑا صاحب قرآن دی ہر آیت نال موافقت کرے۔ اور معنی کی ہوئے گا یا ایوہ النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے، یا ایوہ النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے، یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے وحی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے، تھوڑے جے وقت اندر اس آیت دا معنی ترجمہ مفہوم بیان کر کے جادہ چاہنا۔ یا ایوہ النبی، اے وحی کی خبر دینے والے۔ آج تو بعد جدوں میں یا ایوہ النبی قرآن پاک اندر آئے گا، معنی کی کرو گے؟ اے وحی کی، اچھی بولو، اے وحی کی خبریں دینے والے۔ قرآن پاک اندر ہی ثابت ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے قریش مکہ اکٹھے ہو کے آئے، نبی علیہ السلام کو چند سوالات لے کر کے آئے، اور سوالات بڑے یہود و نصارہ دے علماء کو انہاں دے حبر و احبار کو رہبان کو سوالات پوچھے گئے کہ اساں اپنے نبی کو سوال کرنے نے جن سوالات دے جوابات نال، تاکہ اسی شور برپا کریے کہ پیغمبر جواب نہیں دے سکے، آپ دے خلاف پراپگنڈا کر سکیے۔ نبی علیہ السلام کو چند سوالات لے کر کے آئے کہ روح دی حقیقت کی ہے، ذوالقرنین کون نے، یاجوج ماجوج دی قوم دی حقیقت کی ہے، اصحاب کہف کون نے دی حقیقت کی ہے، محبوب خضر علیہ السلام کون سن۔ یہ سارے سوالات نبی علیہ السلام کو لاگے قریش نے پیش کیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جواب دیاں گا، لیکن کل جواب دیاں گا کل۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اتنے سوال تاریخی ہم نے کل دے دیا جی جواب۔ اس کا مطلب ہے سوال کا جواب دینا اس وقت ہی ہوتا ہے جب وحی کا علم موجود ہو۔ وحی کا علم نہ ہو نا، قرآن علم میں نہ ہو، حدیث علم میں نہ ہو، تو چپ رہنا چاہیے، تو کہہ دینا چاہیے یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں۔ جڑا ہے کہنا نا میں آندہ تو نہیں لیکن دس دوا آتا تو نہیں لیکن بتلاتا ہوں، پھر اس کی بتلانا آپ دا اپنا بھی گمراہ ہوئے گا، ضلو فاضلو، آپ بھی گمراہ ہوئے گا، دوجن بھی گمراہ کرے گا۔ بہترین طریقہ ہے، اس پر میرے پاس علم موجود نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک بندہ آیا کہ مسئلہ پوچھ دے، ہاں آپ نے فرمایا لا یہ مسئلہ میرے علم میں، وہ لمبا سفر کر کے آیا، کہنے لگا اچھا اے مسئلہ دسو، میں لمبا سفر کیتا ہے، توڑا علم دی شہرت سنی، مقام سنے، مسئلہ پوچھنا آیا، فرمایا لا ادری میرے علم میں نہیں۔ وہ کہنے لگا چلو ہن آئے جے ہاں تے چلو جیڑا پوچھنا ہے وہ نہیں تے کوئی ہو رہی سی، جی میں توڑے کول مولوی پھاس جا دے بس چلو آج آیا جے ہے تو دو چار پوچھ لئی۔ وہ کہنے لگا جی ایک اور مسئلہ دسو، فرمایا وہ پوچھو، انہیں وہ پوچھا، فرمایا لا ادری میں نہیں جانتی۔ انہیں تیجا مسئلہ پوچھا، فرمایا لا ادری میں نہیں جانتی۔
انہیں چوتھا پوچھا فرمایا لا ادری میں نہیں جانی. وہ کہنے لگا بس تسی علم دے امام ہو یا لا ادری دے امام؟ بس جیڑا پوچھنے تسی لا ادری. فرمایا قیامت والے دن دنیا چ لا ادری کہنا سوکھ ہے، قیامت نو جواب دینا ہوگا. دنیا چ کہنا کہ میرے علم وچ نہیں، بڑا آسان مسئلہ ہے، میرے علم وچ نہیں، میں نہیں جانتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. ساڑھے معاشرے دا سارا رولا ہی ہے، آتا تو نہیں بدلاتا. یعنی جس کو پوچھو نا انہوں مسئلہ نہیں آتا، انہیں کوئی نہ کوئی ٹیوا تکا لانا ہی لانا. ہر چیز دا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے. یہ تسی بھی کوئی مہربانی کر کے نہ دینے رکھیا کرو. العوام الناس تھوڑی اکھاں خراب ہون تے ڈاکٹر دنداں والے کول جان دے ہو. توجہ ہے ماشاء. تھوڑی آنکھ خراب ہوئے تو کیڑے ڈاکٹر کول جان دے ہو؟ دل خراب ہوئے تو جیڑا تو سا مسئلہ پوچھنا بھی بیچارے خطیبہ نے مگر لگ جاندے. وہ خطیب ہوتا ہے، وہ واعظ ہوتا ہے، وہ مفتی نہیں ہوتا. مفتی سے پوچھتے ہیں، جو وراثت کا علم ہو جانتا ہو، وراثت کا مسئلہ اس سے پوچھے. جو بیوع کا مسئلہ جانتا ہو، معاشیات کا، تجارت کا، اس سے مسئلہ اس کا پوچھے. ہر فن کا کوئی نہ کوئی ماہر اور عالم ہوتا ہے. ہر جامعات میں بھی جاؤ نا تو ایک استاد ساری کتابیں نہیں پڑھاتا. کوئی ناو پڑھاتا ہے، کوئی صرف پڑھاتا ہے، کوئی حدیث پڑھاتا ہے، کوئی رجال پڑھاتا ہے، کوئی لغت کی کتاب پڑھاتا ہے، کوئی ادب کی کتاب پڑھاتا ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے. تو خطیب نے تو سمجھ دو یہ ساری چیزیں دا ماہر مکیا دو جامع المعقول والمنقول. میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا تو انہیں میرے نال لکھیا با جامع المعقول والمنقول. میں آکھا با پہلے تسی یہ دسو با جس اے لکھیا ہے میں نے دسے با یہ دا معنی کی با جنہوں تسا لکھیا ہے انہوں یہ دا معنی نہیں آندا تو ان کے نے دسے میں معقول بھی آتے منقول بھی آ. بہرحال اس قوم دی کوئی حالت نہیں. اللہ ساڑھے رحم فرما دے. کسی لقب اعزاز شان ہوئی دینی چاہیے جڑی ہو دے اہلیت اور شان مقام ہوئے. اقرمو منازلہ یہ دا کوئی خیال رکھنا چاہیے. چلو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا رب کی مخلوق میں عالم کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں جواب کل دو. انہاں کیا ٹھیک، وہ کل وعدہ تھا آگے قریش آگے. حضور نے فرمایا وہی نہیں آئی، جواب کل دو. پھر چلے گئے. تیسرے دن آئے، ہن دسو. فرمایا وہی نہیں آئی، کل آ جائے. کل چلتے چلتے دن 15 یا 18 گزر گئے. جبریل کو رب نے روک لیا، جانا نہیں. میرا نبی فرماتا ہے میں کل دساں گا تے ذرا تسی رک جاؤ، کل دسن دیو تاکہ 14ویں صدی 15ویں صدی بھی آونی ہے. یا ایوہ النبی دا معنی پوری طرح سمجھ آ جائے. نہیں جانا، جبریل نہیں آئے. تو جدوں نہ شور برپا کیتا نا کہ حضور کو پوچھا ہے تے دن اینے گزر گئے، جواب نہیں ہو رہا، رب چھوڑ گیا. پھر جبریل آئے. پہلے آکے نا حوصلہ حضور نے دیتا ہے. فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے محبوب صبح دے وقت دی قسم، رات جدو چھا جائے اندھیریاں دی قسم، تن چھوڑیا نہیں، تن بھلایا نہیں. ہر آن والی گھڑی توڑے پہلنا لو بہتر ہے، دنیا نہ لو آخرت بہتر ہے. اتنا دے دیاں گے تسی راضی ہو جاؤ گے محبوب جی. یہ تن چھوڑنا ہوندہ کدو چھڑ جاندے. علم یجدک یتیمن، ہم نے اس وقت نہیں چھوڑا اور آج چھوڑ جائے محبوب. یہ کیسے آپ نے خیال کر لیا، سوچ لیا. پھر جبریل بھی تو اتنے دن آیا کیوں نہیں؟ فرمایا میں اس کی مرضی کے بغیر آتا نہیں. فرمایا میں نے کل کا وعدہ کیا تھا. فرمایا پھر جواب دیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہی آئی نہیں، وہی کے بغیر میں بولتا نہیں. سوال کفار کے تھے، جواب اللہ کی طرف سے آتے تو میں محمد بیان کرتا. میں سوال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں. یہ 18 دن جب وہی نہیں آئی تو نہیں بولے، جواب نہیں دیا. اب
اب یا ایھا النبیو کا معنی یہ بنے گا غیب کی خبر دینے والے نہیں، جب وحی آئی تو بولے اور بیان کیا تو معنی یہ بنے گا اے وحی کی خبر دینے والے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک واقعہ پھر سن لیجئے، صرف ایک واقعہ ایسا بتلائیے جو حضور نے فرمایا ہے کہ مجھ پر وحی نہیں آئی اور میں اب خود جانتا ہوں اور بیان کر رہا ہوں وحی کے بغیر۔ جب تک وحی نہیں آئی بولے ہی نہیں۔ اگر سمجھنا ایک حدیث میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد اندر ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ دے راہ لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں، پچھا نہ ہٹا، کافر نہ لڑدا لڑدا گے ودتا جاواں تو شہید ہو جاواں، میرے پچھلے گناہ معاف، غلطیاں معاف، سارے معاملات معاف؟ فرمایا سارے معاف۔ خوشخبری سنی، کھجوراں ہاتھ سن ایویں سٹیاں تے دوڑ کہ میں کافران لڑدا لڑدا شہید ہو جاؤں گا، آج پیچھا نہیں ہٹاں گا، جنتی بشارت مل گئی ہے۔ فوری جبریل آئے، فرمایا محبوب جی اے جس توڑے کل سوال کیتا ہے تسا فرمایا رب نے انہوں معاف کر دینا ہے، جویں وہ آگے بڑھدا جائے لڑدا جائے اور شہید ہو جائے، جتنے بھی خطاواں گناہ بوجھ پھارنے سارے معاف ہو جان گے۔ محبوب جی قرضہ معاف نہیں ہونا، رب فرماندہ نو واپس بلا کے اصلاح کرو کہ قرضے کی معافی نہیں ہے، الا الدین، قرض کی معافی نہیں ہے، اس کو بلاؤ اور ابھی اس کو ارشاد فرماؤ کہ میں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے لیکن قرض کی معافی نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا اس کو بلاؤ، دعوازہ دو، وہ جا رہا ہے لڑنے اللہ کی راہ میں، کہیں میری بات سنے بغیر شہید نہ ہو جائے۔ بلایا گیا، فرمایا ابھی جبریل آیا، اس نے میرے کان میں بات کہی ہے کہ قرضہ معاف نہیں ہونا، جو کچھ میں نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ یہ ابھی بات مجھے جبریل نے آ کے بتلائی ہے، نہیں بولتے جب تک وحی نہیں آتی، تو معنی یہ ہوگا یا ایھا النبیو، اے وحی کی خبر، یا ایھا النبیو، اے وحی کی خبر دینے والے، قل ازواجک، فرما دیجئے اپنی ساری بیویاں نو فرما دیجئے، ساری ازواج نو بیان فرما دیجئے، ازواج مطہرات نو بیان فرما دیجئے، قل ازواجک امہات المومنین نو ارشاد فرما دیجئے میرے محبوب مومنہ دیاں ماوانو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا مومن نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات، آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں مومنین کی مائیں ہیں، حضور کی ساری ازواج۔ ایک بندہ چلتا آ رہا ہے، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ دروازے پر آئیں، فرمایا اماں جی میں ایک شکایت لے کے آیا، فلاں بندہ فلاں دا بیٹا، میں وہ دے سامنے تو ہاڑا ذکر فرمایا کہ امی عائشہ مومنہ دی ماں ہے، وہ کہندا ہے میں نہیں ماندا، میں عائشہ کو مومنوں کی ماں نہیں مانتا، میں شکایت لانے آیا ہوں، فلاں بندہ ایسا کہہ رہا ہے۔ اماں جی عائشہ فرما دیا نے وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں مومنوں کی ماں ہوں، اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں کافروں کی ماں ہوں ہی نہیں، میں ہوں ہی مومنوں کی ماں۔ جو کہتا ہے نا میں نہیں مانتا ماں عائشہ کو مومنوں کی ماں، وہ ٹھیک کہتا ہے کیونکہ میں کافروں کی ماں نہیں ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو کہ عائشہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم ٹھیک کہتے ہو عائشہ واقعی تمہاری ماں نہیں ہے، عائشہ تمہاری ماں ہے ہی نہیں، تسی بالکل سچے ہو، عائشہ تمہاری ماں ہے ہی نہیں، ایسے خبیث اور گندے لوگوں کی عائشہ ماں ہے ہی نہیں۔
کہتے عائشہ ساڑی ماں نہیں، میں کہ بالکل حرامیو، عائشہ تمہاری ماں نہیں ہے، ہون راضی ہو؟ توجہ ہے ماشاءاللہ، تسی ناراض نہیں ہو گئے تو ہو جاؤ کی کر لو، ٹھیک کہتے ہو تم، عائشہ تمہاری ماں نہیں ہے، عائشہ حلالیوں کی ماں ہے اور مومنوں کی ماں ہے اور اہل سنہ کی ماں ہے، کیا خیال ہے؟ عائشہ ہماری، اونچی بولو، عائشہ ہماری، اگر تمہاری زبانیں گستاخی پر مجبور ہے تو ہماری زبانیں ان کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے۔ تم گستاخی کرتے رہو، ہم فضائل بیان کرتے رہے، قیامت دن آمنا تے ہے نا، پھر تسی آنا رب کی عدالت میں، یا اللہ ہمارا سب سے بڑی خدمت اسلام کی یہ ہے ہم تیرے نبی کی بیویاں کو گالیاں دیتے رہے، یا اللہ ہمارا عمال نامہ سیاہ دیکھ، ذلیل عمال نامہ دیکھ، خبیث عمال نامہ دیکھ، ہم نے تیرے نبی کی بیٹیوں کو اور تیرے نبی کی بیویوں کو، تیرے نبی کے صحابہ کو اور تیرے نبی کے ساتھیوں کو گالی دے دے کے ہم نے اپنا عمال نامہ سیاہ کیا ہے، ہم کہیں گے یا اللہ ہمارا عمال نامہ دیکھ جس میں سوائے رسول اللہ کی محبت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے اغوی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی نیڑے آؤ، تاریخ انصاف والن جان دیو، ہاں جنہاں دا ووٹ کوئی نہ ہو عمران خان دی پارٹی دا ہوندہ ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، دعا کرو اللہ ساڑھے ملک تے رحم فرما، توبہ کرو، یا اللہ ساڑھی توبہ، یا اللہ ساڑھی توبہ، یا اللہ دوبارہ اے گناہ کریے تجھاڑی توبہ، یا اللہ ساڑھی ایک باری توبہ قبول کر لے، یا اللہ ایک باری ساڑھی جان چھڑا دے، تیری عزت دی قسم ہے، تیرے جلال دی قسم ہے، دوبارہ ووٹ نہ دے سائیں، ایک باری ساڑھی جان چھڑا دے، پکی گال لے جنہ نہیں دیتا یا اللہ گوانیاں دیتا ہے، یا اللہ سنا دے لو بھی توبہ کرنے، جنہ جنہ دیتا ہے توبہ کرنے، یا اللہ دوبارہ سے یہ غلطی نہ کر ساں، بڑے شرمندہ، یا عبادی اسرفوا علی انفسہم، یا اللہ تیرا وعدہ ہے نا جڑا ظلم کر بیٹھو تو میرے دروازے تے آ جاؤ، یا اللہ سی ظلم کر بیٹھے ہیں دروازے تے آگے ایک باری معاف کر دے، یا اللہ ساڑھی توبہ قبول کر لے، سویرے اٹھئے تو نہ پیر نہیں ہوئے نہ مرید ہوئے، یا اللہ ساڑھے تے رحم فرما دے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے وہی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی ساری ازواج مطہرات نو، آپ نے بیوی ایک نہیں کئی ازواج مطہرات نے، بعد روایات اندر آپ نے 11 ازواج مطہرات نے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، ساری اپنی بیویانو، سارے مومنہ دی ماوانو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ حفصہ، میمونہ، جویریہ، سودہ، زینب، اے میرے پیارے ساری اپنی بیویان فرما دو، وبناتک، اور اپنی چاروں بیٹیاں، کتنیاں بیٹیاں، وبناتک، جے نبی علیہ السلام دی بے بیوی ایک ہوندی تے ازواج دا لفظ نہ آندہ، جے بیٹی ایک ہوندی تے بناتک دے لفظ نہ آندہ، بنتک دے لفظ آندے، وبناتک، اپنی ساریاں بیٹیاں نو فرما دو، ساریاں بیٹیاں تمرات 4 بیٹیاں نے نبی علیہ السلام دیاں، علماء حضرت شیخ استاد جی بھی موجود نے، جان دے ہو عربی زبان اندر 3 واسطے جمع دا لفظ بولیا جاندہ ہے، یا 3 تو زیادہ جمع واسطے، تو نبی علیہ السلام یا ایک بیٹی بھی نہیں، 2 بیٹیاں بھی نہیں، 3 یا 3 تو زیادہ، حدیث اندر آگیا کنیاں بیٹیاں نے بولو 4۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے، 4 بیٹیاں نے آل سنت عقیدہ حضور دیاں 4 بیٹیاں نے، آل الحدیث عقیدہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4، کچھ بولو 4۔
چار بیٹیاں نے توڑے علماء توڑے واجدین خطبہ کرام کی فرمایا کردے نے تقاریر اندر فاطمہ کے بابا ہے آندے نا کوئی شک نہیں نبی علیہ السلام فاطمہ دے بابا نے لیکن یاد رکھیے ایک وقت ہے جی فاطمہ دنیا چنی سی آئی تے زینب دے بابا سن نبی علیہ السلام سب تو پہلے بابا کس کے بنے اونچی بولیے زینب کدے کدے اپنی تقریر بعد خطبے اندر علماء کرام نے گزارش کرانگا زینب دا بابا رقیہ کے بابا ام کلثوم کے بابا پھر کہو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بابا نبی علیہ السلام یہ جدو چار بیٹیاں نے پھر وہ الفاظ کیوں استعمال کر دے ہوں جڑے سارے استعمال کر رہے ہیں اور تین بیٹیاں دے انکار واسطے استعمال کر رہے ہیں ظاہری طور تے فاطمہ دا بابا کہن اندر شریعت اندر دے کوئی حرج نہیں لیکن تین بیٹیاں دا انکار ہو رہا ہے سن لیجئے ان بیٹیاں دا ذکر بھی فرمائیے کبھی تقریر اندر چل دے کہہ دو زینب کے بابا رقیہ کے بابا ام کلثوم کے بابا پھر کہو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جویں حضور نو پیارے زینب نال اویں پیارے رقیہ ام کلثوم دے نال اویں پیارے سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال سن لیجئے سیدہ فاطمہ الزہرا دے دو بیٹے ہوئے نے ایک دا نام حسن دوجے دا نام ایک دا نام حسن دوسرے بیٹے دا نام ایک بیٹی بھی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دی کدی اینج بھی کیا کرو حسنین کے نانا تے کدے اینج بھی کیا کرو ام کلثوم کے نانا ام کلثوم دا بیان کیوں نہیں ہوندا کہ ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے ایک ام کلثوم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی بھی ہے حسن حسین دی حقیقی بہن فاطمہ الزہرا دے بطن پاک چو پیدا ہونے والی ام کلثوم یہ نواسی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اس نواسی دا ذکر کیوں نہیں ہوندا نہ شیعہ کردہ نہ سنی کردہ نہ وابی کردہ تنوں خاموش نے شیعہ تے اپنے عقیدے دی وجہ تو خاموش اہل و سنت کیوں خاموش نے اہل حدیث کیوں خاموش نے تو آنو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا کیوں رفظ پھیلان دے ہو اپنے جملے اندر اپنے سٹیج اپنے ممبر دے کیوں نہیں ذکر کر دے ام کلثوم نہ انہاں کیوں چھپائے ام کلثوم نو کہ ام کلثوم جوان ہوئی اور بیوی بنی سیدنا عمر کی سیدنا عمر کی دماد بنے سیدنا عمر کس کے سیدنا علی کے دماد بنے سیدنا عمر کون مانے تائیں تو چھپایا جاننا ہے حسن حسین کی لگے سیدنا عمر دے حسن حسین دی حقیقی بہن سیدنا عمر دی بیوی ہے حسن حسین کیا لگے سیدنا عمر کے توجہ سیدنا عمر کے حسن حسین کی لگ دینے کچھ بولو ہاں ڈر دے کیوں جج کے دے کیوں پرچہ میرے تے ہونا انشاءاللہ میں تو انوی نال لے گے جا کچھ بولو سیدنا عمر کی لگ دینے حسن حسین اپنے سالے تو پیار لگ دینے عمر دے سالے نال پیار کوئی نہیں سیدنا عمر کے برادر نسبتی ہیں حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دماد ہیں سیدنا عمر سیدنا علی کے دولہ بن کے آئے سیدنا علی کے گھر سیدنا عمر جب رشتہ مانگا سیدنا علی کو لو سیدنا عمر نے فاطمہ کی بیٹی کا حضور کی نواسی کا تو سیدنا علی فرمان لگے اے عمر ظاہری طور تے عمر دا جوڑ کوئی نہیں عمر کا جوڑ نہیں ہے تمہاری عمر زیادہ بنسبت میری بیٹی کی عمر کے تمہاری عمر زیادہ سیدنا عمر کا جواب سنیے فرمایا اے علی میں رشتہ اس واسطے نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے کوئی بیوی دی ضرورت ہے میری بیویاں اور بھی موجود ہیں لیکن میں چاہنا ہوں میرا رشتہ قائم ہو جائے کیونکہ قیامت والے دن سارے نسب رشتے داریاں کٹ جان گیاں سوائے مصطفیٰ دے میں چاہنا ہوں حضور دے خاندان نال رسول اللہ کی نواسی کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے قیامت والے دن میں اٹھوں تو محمد کے خاندان سے اٹھوں سیدنا علی نے پسند فرمایا اور رشتہ دے دیا سیدنا عمر کو رافضی نہیں مانتے وہ پتہ کیا زبردستی کیتا سی زبردستی کیتا سی علی کی بیٹی ہو
اور زبردستی ہو جائے، آسمان پھٹ نہ جائے، سیدنا عمر زبردستی سیدنا علی کی بیٹی نعوذ باللہ چھین لیں تو پھر مشکل کشا حاجت روا کیوں کہتے ہو؟ یا وہ عقیدہ باطل ہے یا یہ عقیدہ باطل ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے سیدنا علی نے خوشی سے، چاہت سے، محبت سے عمر کو اپنا داماد بنا کے اپنے رشتہ داری میں جوڑ دیا ہے تاکہ رافضیوں کے منہ بند ہو جائے کہ سیدنا علی کے گھر کا داماد ہے سیدنا عمر۔ نعرہ تکبیر، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، نبی علیہ السلام دی ایک نواسی سیدہ ام کلثوم جو سیدنا حسن و حسین کی بہن سینہ عمر کی زوجہ محترمہ، اور نبی علیہ السلام دی دوجی نواسی سیدہ امامہ، یہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے، رسول کی بڑی بیٹی کی بیٹی ہے امامہ۔ یہ سمجھنا آئے تو ایک محبت بڑا پیغام سن لیجئے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز اندر توجہ فرمانا، 4 رکعتی نماز دے اندر آخری رکعت نماز دی اور آخری سجدہ ہے، پھر غور کرنا 4 رکعتی نماز حضور پڑھا رہے ہیں، آخری رکعت دا آخری سجدہ ہے، حضور سجدے اندر نے، حسن حسین آ گئے، حضور دے اوپر سوار ہو گئے، آخری رکعت دا آخری سجدہ ہے، حضور دے اوپر سوار ہو گئے حسن حسین، حضور نے بلایا نہیں، حضور نے چڑھایا نہیں، خود آئے اور خود سوار ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا فرما دیتا ہے، ایک صحابی فرما دیتا اتنا سجدہ لمبا ہوا، میں نے سوچیا، میرے دل اندر خیال آیا، انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ پیغمبر علیہ السلام تے لگتا ہے موت دا پیغام آ گیا ہے، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے، میں آہستہ جا سر چکیا کہ حضور نو ویکاں تے صحیح کہیں روح پاک تے قبض نہیں ہو گئی، میں کی وینا حسن حسین اوپر سوار نے، تے نبی علیہ السلام نے لمبا سجدہ فرما دیتا ہے، حسن حسین آ گئے پیارے حضور نو، حسن حسین نال خود آ گئے، خود اوپر سوار ہو گئے، سجدے اندر سوار ہو گئے، حضور سجدے اندر نے، دونوں شہزادے اوپر آگے چڑھ گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے پیارے حضور دا حسن حسین نال۔ بریلوی بیان کرتا ہے، دیوبندی بیان کرتا ہے، شیعہ بیان کرتا ہے، اہل الحدیث بیان کرنا ہے۔ میں ایک اور حدیث پڑھنا جو صحیح البخاری اندر ہے، نبی علیہ السلام پہلی رکعت اندر قیام اندر کھڑے نے، آپ دی بڑی بیٹی زینب دی بیٹی امامہ آ گئی ہے، حضور سجدے اندر نہیں، حضور قیام اندر نے، سجدے میں نہیں ہے، قیام میں، رکعت بھی آخری نہیں پہلی، وہاں رکعت بھی آخری تھی، سجدہ بھی آخری تھا، خود بلائے نہیں، حسنین کریمین خود تشریف لے آئے، اوپر چڑھ گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، کوئی شک نہیں، محبت عقیدت پیار کی انتہا۔ پہلی رکعت تے حالت قیام میں آپ دی نواسی زینب دی بیٹی امامہ آ گئی ہے، تے نبی علیہ السلام نے بھی کیا سامنے امامہ آ گئی ہے، حضور قیام دے وچوں تھلے نو جھک کے، قیام دے وچ تھلے نو جھک کے امامہ نو چکے ہے، خود چڑھی نہیں، خود اٹھایا ہے، تے اٹھا کے سینے نہ لایا ہے، تے پورے قیام اندر نالے قرآن پڑھتے رہے، نالے نواسی نو سینے نال لگائی رکھی ہے، رکوع تے جاہن لگے تے امامن بٹھا دیتا ہے زمین تے، پھر رکوع تو جناب سر مبارک اٹھایا ہے، پھر 2 سجدے کیتے ہیں، 2 سجدے کر کے دوجی رکعت لئی اٹھن لگے، امامہ نو پھر چکی آئے نے، نبی علیہ السلام نے سینے نہ لگایا ہے، جی میں حسنین دا نماز اندر آ جانا،
اور انہاں دا آپ چڑھ جانا حق، حضور دا لمبا سجدہ کر دینا حق، ایویں بڑی بیٹی زینب دی بیٹی امامہ دا آ جانا بھی حق، حضور دا دوہانو سینہ اللہ جناب امامہ نو سینہ اللہ لینا بھی حق، جویں اتھے انکار نہیں ایویں ایتھے انکار نہیں۔ آل الحدیث آندہ ہے او چناب روایت پڑھ دے ہو، اینو کون پڑھے گا؟ یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک، جویں سیدہ فاطمہ تو ذرا دی سیرت بیان کر دے ہو، ایویں حضور دیاں دوجیاں بیٹیاں دی سیرت بیان کرو۔ یہی امامہ جوان ہوئی، ان کا نکاح سیدنا علی سے ہوا۔ کس سے؟ اپنی سالی کی بیٹی امامہ سے نکاح ہوا، سیدہ فاطمہ کی بھانجی سے نکاح ہوا۔ کس کا؟ سیدنا علی کا۔ علی کے گھر میں دو رشتے آئے، ایک نبی کی بیٹی کا، دوسرا نبی کی نواسی کا۔ نواسی دا شور بھی دماد ہوندہ ہے تے دورے دماد ہو گئے سیدنا علی کس کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ تے اگلی بات سن لیجئے، جنواسی دا دماد ہوندہ ہے، پھر سیدنا عمر علی کے دماد بنے تو رسول اللہ کے بھی دماد ٹھہرے۔ کیوں؟ حضور دی نواسی ام کلثوم سیدنا عمر دے نکاح اندر، تے حضرت عثمان بھی دماد بنے، عمر بھی دماد نواسی دی وجہ تو بنے، سیدنا علی فاطمہ دی وجہ تو دماد بنے، سیدنا صدیق امی عائشہ دی وجہ تو مصطفیٰ دے سسر بنے۔ تین دماد ٹھہرے، ایک سسر ٹھہرا، سسر باپ دی ماند ہوندہ ہے، دماد بیٹے دی ماند ہوندہ ہے، تے سیدنا عمر دی بیٹی بھی رسول اللہ دے گھرے سسر بھی بنے، دماد بھی بنے، دورے رشتے قائم نے۔ آل الحدیث دا پیغام سنیے، جویں آپ دی بیٹی جناب ازواج مطہرات سے آتا نے، ایویں نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں بھی چار نے، قرآن پاک دی نص تو ثابت ہے۔ آپ دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ زینب دسیا جی تہاڈا سنن دا موڈ بن گیا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی تقریر کرنا؟ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حقانیت مسلک حق اہل حدیث، حضرت علامہ سید سلطان شاہ نقوی صاحب۔ یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک، آپ دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ زینب نہیں سیدہ زینب تڑپو آل الحدیث تڑپو۔ یہ وقت ہے صحابہ کے عظمت بیان کرنے کا، یہ دور ہے صحابہ کی عزت عظمت ناموس بیان کرنے کا، جن کی شان کو مقام کو عزت کو عظمت کو نام کو حیثیت کو سیرت کو چھپایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ گوشے اصحاب رسول کے وہ شخصیات، وہ بنات مصطفیٰ، وہ ازواج مطہرات اور وہ صحابہ کرام وہ صحابیات، ان کی عظمت شان ظاہر ہو، جن کی جان بوجھ کے سازش کے تحت بد عقیدگی کے تحت جن کی سیرت کو چھپایا جاتا ہے، ان کی سیرت ان کا نام ان کی عظمت ان کے فضائل بیان ہوں۔ رافضی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی سیدنا بلال کی شان بیان کرنے سے، اسے دکھ نہیں ہوتا۔ ابو ذر غفاری کی شان بیان کریں تو اس کو دکھ نہیں ہوتا، مقداد کی شان بیان کریں اس کو دکھ نہیں ہوتا، جلیبیب کی شان بیان کریں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کو پریشانی جناب شہداء سیدنا حمزہ کی شہادت سے بیان کرنے سے اس کو نہیں ہوتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے زینب رقیہ ام کلثوم سے، اس کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے صدیق و عمر عثمان سے، اس کو پریشانی ہوتی ہے سیدہ ام حبیبہ سے، اس کو پریشانی ہوتی ہے سیدہ حفصہ سے اور سیدہ امی عائشہ سے۔ تے جن نال پریشانی ہوئے نا او دا ذکر خیر تے کرنا فرض ہے نا واجب ہے۔ یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک، محبوب فرما دیجئے اپنی بڑی بیٹی زینب کو۔ کس کو؟ سیدہ زینب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، نبی علیہ السلام نے رشتہ دے دیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کو، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پتہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ چار بیٹیاں حضور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ بیٹھ جا پتر بیٹھ جا، کتوں آیا
دیا پانی شاباس علماء کرام پلا وسلم تو ہن بہ جا یہ میرے کو تو ہے استاد میں تو پیلا سنیے حضور کی عمر تھی 25 سال امی عائشہ کی عمر تھی 40 سال جب نکاح ہوا 4 سال اولاد نہ ہوئی توجہ ہے 4 سال اولاد کوئی نہ ہوئی حضور کی عمر ہو گئی 29 سال پھر صاحب کی بیٹی زینب ہو گئی پھر رقیہ بھی ہو گئی پھر ام کلثوم بھی ہو گئی پھر وہ جوان بھی ہو گئی اور پھر حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح بھی ہو گیا عقل نہیں مانتا راویوں کا عقل نہیں مانتا ساڑھے بھی نال پیچھے لگے ہوئے گالتے ہونا دی ٹھیک لگ دی اور ٹھیک کہاں ہے اللہ کے بندو کہاں لکھا ہے قرآن میں کس حدیث میں لکھا ہے کہ جب حضور کا خدیجہ سے نکاح ہوا آپ کی عمر 25 سال تھی یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے پڑھو قرآن کی آیت کوئی حدیث رسول پڑھو کوئی معتبر تاریخ کی روایت پڑھو کہاں لکھا ہے پہلی دی کتاب ہے تے دوجی دی کتاب ہے دوجی دی جڑے سکولہ لی کتاب ہے اس کی بنیاد پر ہم حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیں لے آؤ کوئی تاریخ کا حدیث کا معتبر ترین حوالہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور کی عمر 25 سال اور سیدہ کی عمر 40 سال یہ سکولوں کی باتیں ہیں جو ماسٹروں نے ہمیں پڑھائی ہے اور درسی کتابوں میں آئی ہے یہ انہوں نے گھڑی ہے رافضیوں نے گھڑ کے یہ پہلے گھڑتے ہیں 10 15 20 سال کے بعد جا کے اس کا رد کرتے ہیں پہلے نہیں بولتے اب یہ کیا قانون بنوا رہے ہیں کہ 18 سال تو گھٹ بچی دا نکاح نہیں ہونا ہونتے کوئی نہیں بولتا او جی مسئلہ ہے جی بچیاں جو چھوٹی ہوتی ہیں ان کے نکاح ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے جی وہ ہو جاتا ہے 100 بہانے بناتے جب یہ قانون بن جائے گا 10-15 سال بعد بکیں گے امی عائشہ کی عمر 9 سال تھی حضور کے گھر آئی یہ تو نکاح ہی غیر قانونی ہے نعوذ باللہ یہ وقت بعد میں شروع ہوتی ہے ان کے بڑے دور کے عزائم اور سوچ اور فکر ہوتی ہے جس کے تحت یہ کام کرواتے ہیں پھر جا کے کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہو گیا یہ پہلے لکھوایا گیا کہ عمر حضور کی 25 سال ہے تاکہ انکار ہو حضور کی بیٹیوں کا 25 سال عمر میں نکاح حضور کا ہونا یہ ثابت نہیں ہے حضور کا 4 بیٹیوں کا ہونا قرآن سے ثابت جو روایت حقائق کا انکار کرے وہ روایت جھوٹی ہو سکتی ہے رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا محمد کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی پوری امت کا اجماع ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے زینب کی سیرت موجود ہے رقیہ کا ذکر موجود ہے ام کلثوم کا ذکر موجود ہے بخاری میں موجود ہے بخاری کو نہ مانے اور تمہارے ان تاریخی روایتوں کو تمہاری جھوٹی قصوں کہانیوں کو ہم مان لیں پوری امت متفق ہے کہ حضور کی بیٹیاں 4 تم لیے پھرتے ہو قصے کہانیاں عمروں کے زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہو نا کہ حضور کی عمر 40 سال ہو اور حضور نانا بن جائے یہ نہیں ہو سکتا کیا کہتے ہیں 40 سال عمر حضور کی ہو اور حضور نانا بن جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ کیوں نہیں ہو سکتا وجہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا مجھے بتاؤ ایک بندے کی عمر 20 سال کی عمر میں شادی ہو جائے 21 سال کی عمر میں اس کی بیٹی پیدا ہو جائے بندہ 39 سال کو پہنچے بچی کی عمر کتنی ہوگی 17 سال بچی کی ہو جائے شادی 17 سال میں اس کی اولاد ہو جائے سال بعد بندہ ہو 40 سال کا کیا اس کی نواسا نہیں ہو سکتا 40 سال ہاں شیخ بیٹھے صحیح البخاری میں 19 سال کی نانی میں آپ 40 سالہ کا نانا ہونا من 40 سال دا سمجھا ہے میں تو بڑھا ہو گیا یہ کون سی بات عقل کے بھی خلاف نہیں ہے نقل کے بھی خلاف نہیں امر واقع 20 بندے ایسے پیش کیے جا سکتے ہیں جو 21-20 سال کی عمر میں صاحب اولاد ہے
اور ایسے بندے پیش کیے جا سکتے ہیں جن کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی بندے کی 40 سال عمر سے پہلے ہو گئی ہے۔ حضور کے لیے یہ باتیں کہنا، سن لو قیامت کا دن ہوگا، حضور کی 3 بیٹیاں رافضیوں تمہارے گربان پکڑیں گی، تم کہتے ہو حضور کی بیٹیاں نہیں، پھر رسول اللہ کی بیٹیاں پھر گلت کرن گیا نا، یا اللہ سن حضور نہ لو توڑتے سن، رسول سے توڑتے تھے، ہم جانتے ہو اس نسب سے توڑتے ہو جس جیسا نسب کوئی نہیں۔ حضور کی بیٹیاں ہوں اور گھر میں موجود ہوں، حضور پالیں اور حضور ان کی پرورش کریں اور تربیت کریں اور عثمان کو رشتہ دیں اور ابو العاص کو رشتہ دیں، تم صرف عثمان کے بغض میں حضور کی بیٹیوں کے انکاری ہو اور ہم سے کہتے ہو کہ ہم تم سے پیار کریں، ساڑھے لگ دے کیو۔ سن لو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اس بندے سے جو صدیق کا نہیں ہے، عمر عثمان کا نہیں ہے، جو امی عائشہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ ہم سے محبت جوڑنی ہے تو صحابہ سے محبت کرو، ہم تمہارے غلام۔ اگر صحابہ سے محبت نہیں ہے تو ہماری کسی سے بھی اس سے محبت نہیں ہے، ہماری محبت صحابہ کے لیے ہے، ہماری محبت اصحاب رسول آل رسول اہل بیت کے لیے ہے۔ جو اہل بیت کا ہی نہیں ہے، غلط کہتے ہو کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، میں نہیں مانتا کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ اہل بیت کو مانتے ہی نہیں، سرے سے اہل بیت کے وہ منکر ہے، سرے سے۔ جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ آل علی، سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں علی کی بیوی کی حیثیت، حسنین کو مانتے ہیں علی پاک کے بیٹے کی حیثیت۔ اگر حضور کی وجہ سے مانتے ہوتے، حضور کی ساری بیویوں کو مانتے، ساری بیٹیوں کو مانتے، وہ علی پاک کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کہاں یاد ہے قید ملت علامہ شہید رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ نبی پاک کو بھی تب مانتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے سسر ہے۔ اگر علی پاک کے سسر نہ ہوتے تو شاید یہ نبی کی نبوت کو بھی نہ مانتے۔ ان کے نزدیک اصل علی ہے، ہمارے نزدیک اصل محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم علی کو مانتے ہیں حضور کے لیے، فاطمہ کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، حسنین کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، زینب رقیہ ام کلثوم کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، ازواج کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، صحابہ کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، ہم سب کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ فرق ہے۔ یا ایھا النبی، توجہ ہے ماشاء، میں نہیں پتا بات تسی ہن برداشت کر رہے ہو کہ اوکے پوکے سن رہے ہو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، فرما دیجئے اپنی زینب کو، ترجمہ میں نے کیا و بناتک، فرما دیجئے اپنی زینب کو۔ پھر آگے چلے گا نا، رقیہ بھی آئے گی، ام کلثوم بھی آئے گی، فاطمہ بھی آئے گی، زینب سے بات شروع کرتے ہیں نا۔ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک، فرما دیجئے اپنی ساری ازواج مطہرات کو، فرما دیجئے اپنی زینب کو فرما دیجئے۔ ثابت کیوں ہے رسول رحمت کی سب سے بڑی بیٹی کون سی ہے؟ بولو زینب نو کتنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت ایک دن آپ دے شور سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج مسلمان نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کی تو یا پہلے رشتہ ہو چکا ہے نبی علیہ السلام دا۔ جدو حضور نے نبوت اعلان فرما، ابو العاص نے ایمان نہیں لے آندا، زینب نے اسی دن ایمان لے آندا ہے جس دن اماں خدیجہ نے ایمان لے آندا ہے۔ اور سن لیجئے جڑی بات کہی جاندی ہے کہ عورتہ جو سب تو پہلے خدیجہ نے ایمان لے آندا ہے، اے دے کوئی شک نہیں، لیکن خدیجہ کلی اسلام نہیں لے آئی، نال زینب بھی مسلمان ہوئی، یعنی زینب نے بھی ایمان لے آنا ہے، رقیہ بھی ہے، سیدہ ام کلثوم بھی ہے۔ توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب دی قید اندر گھاٹی اندر چلے گئے، کو غفران سوشل بائیکاٹ کیتا ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام دے بارے اطلاع آئی ہے کہ آج کھانا پینا ہر چیز ختم ہو گئی شیب ابی طالب اندر، حتیٰ کہ آپ نے درختان دے پتے کھا کے وقت گزار رہے نے۔
سیدہ زینب نو پتہ چلے آپ دے شوہر ابو العاص دے نال سن اپنے گھر اندر جدوں ابو العاص ہے زینب رو رہی نے فرما زینب کیوں رو رہی ہیں فرما ابو العاص میں سنے میرے بابا نے آج درختوں کے پتے کھا کے وقت گزارا ہے اور جان دے ہو کہ باپ ہوئے محمد مصطفیٰ جیسا بیٹی ہوئے زینب فرمایا ابا جی تو دکھ و تکلیف میں کیویں برداشت ہو سکتا ہے فرمایا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نہیں برداشت کر سکتی اس حالت اندر کہ میرے ابے جی نو بھوک لگی ہوئے اور پتے کھا رہے ہوں اور زینب گھر اندر خوش بیٹھی ہوئے جان دے ہو بچیاں والے کہ بچی نو اپنے باپ نال کتنی محبت ہوندی ہے پھر باپ بے داغ ہوئے باپ معصوم ہوئے اور محمد جیسا باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم زینب نو دکھ کتنا ہوئے گا تکلیف کتنی ہوگی ابو العاص فرمان لگے زینب تو کے میں راضی ہو سکنی ہے فرما کر میں کھانا پکا کے دے وہاں میرے ابا جی نو تسی کھانا پہنچا کر کے ابو العاص کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں لیکن یہ ذمہ داری میں پوری کرواتے تیار وہاں زینب نے کھانا پکایا ہے اور حضرت ابو العاص دے حوالے کی تے ابو العاص دماد رسول کھانا لے کے شیبی ابی طالب اندر چھپ کے پہنچے نے کھانا پہنچایا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ بلایا آؤ کھانا کھائیے کھانا کھا رہے نے فرمایا میرے صحابہ ابو العاص نے دماد ہون دا حق ادا کر دیتے میرے صحابہ ایسا دماد ہوئے ابو العاص نے دماد ہون دا حق ادا کر دیتا ہے پھر ہی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمانا غزوہ بدر اندر کفار دی صفہ اندر نے فوج اندر نے تے قیدی بن گئے نبی علیہ السلام دی قید اندر آ گئے نے فیصلہ ہویا فدیہ لے کے قیدین چھڑ دیتا جائے جدوں فدیہ لین دا اعلان ہویا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار جڑا باپ نے تحفے اندر دیتا سی رخصتی دے وقت دیتا سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار فدیہ دے اندر بدر اندر بھیج دیتا ہے مدینہ پاک اندر پہنچیا نبی علیہ السلام نے جدوں ہار ویکھیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد ہے جدوں میں اور تسی شیب ابی طالب دی قید اندر ساں تے پتے کھاندے ساں کون سی او تے کھانا پہنچان والا محبوب جی او تہاڈا دماد ابو العاص فرمایا جے میری قید اندر آ گیا ہے جے کہو تے رہا کر دیتا جائے تے ہار بھی واپس کر دیتا جائے ہار میری بیٹی نے فدیہ اندر بھیجے ہے رسول رحمت جمیں سیدہ فاطمہ نال پیار کیتا ہے ہمیں سیدہ زینب نال پیار کیتا ہے اہل حدیث دے علماء وائدین خطبہ کرام اور عوام الناس گزارش کریں اپنے علماء کرام نو پابند کیجئے کہ سیدہ زینب کی سیرت کو بیان کریں سیدہ رقیہ کی سیرت کو بیان کریں جس طرح سیدہ فاطمہ تزرا کی شان پر خطبات جمعہ ہوتے ہیں وعد ہوتے ہیں نصیحتیں ہوتی ہیں ان کی سیرت ان کی پاکیزگی ان کی شان بیان ہوتی ہے ہونی چاہیے لیکن سیدہ زینب پر بھی یہ خطبہ موجود ہو سال بھر اپنی مساجد دے اندر ایک صرف سیرت زینب پر خطبہ ارشاد فرمائیے سیدہ رقیہ پر خطبہ ارشاد فرمائیے سیدہ ام کلثوم کا ذکر خیر کیجئے پھر نبی علیہ السلام کی خاص کر میں سیدہ عائشہ صدیقہ پر خطبات جمعہ کا اور تقاریر دے موضوع میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھری ہوئی ہیں کتابیں احادیث سے مروی جو ان سے ہیں ان کی علمی حیثیت مسلمہ ہے ان کو بیان کیجئے سیدہ ام حبیبہ اس لیے بیان نہیں ہوتی کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہے سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہے ام المومنین ہے سیدہ ام حبیبہ ان کی سیرت بیان کیجئے وہ دوری مہاجرہ پہلے ہجرت کر کے وہ حبشہ کی طرف گئی ہیں وہاں ان کے شور کے حالات و واقعات علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام کی حرم میں نکاح میں جس طرح آئی ہے پوری تفصیل پوری سیرت ہے ان کی سیرت کو بیان کیجئے ان کی سیرت پر خطبہ بیان کیجئے پہلے سفر ہجرت میں جانا پھر وہاں اکیلا ہو جانا پھر نجاشی کا نکاح پڑھانا پھر محفل نکاح پھر حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش ہونا حضور کی زوجہ کی محترمہ کی حیثیت سے رہنا پورے خطبات ہو سکتے ہیں کاش کوئی آئے ہمارے خطبہ واعظین رفظ کے یا جمجنہ اچکے ہوئے جملوں کو چھوڑے اور مسلک اہل
حدیث کو پڑھیے، مسلک اہل حدیث کو بیان کیجئے، یہ منہج اہل حدیث، منہج اہل سنہ، اس کو بیان کیجئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص نبی علیہ السلام رہا فرما دیتا ہے، رہائی اندر مشروط کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو العاص جی محبوب جی، فرمایا تو مسلمان نہیں ہویا، میری بیٹی زینب مسلمان ہے۔ اس ویلے جدوں میں تے نکاح کر کے دیتی، اس وقت مینوں اللہ نے اجے نبوت دے مقام نال حیثیت نال سرفراز نہیں سی فرمایا، میں اعلان نبوت نہیں سی فرمایا۔ ہن میں مقام نبوت تے آ چکا، جڑا میری نبوت نو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ زینب کے ساتھ تیرا نباہ رشتہ ان قائم نہیں رہ سکتا، تو مسلمان نہیں ہو مسلمان ہے۔ میں اس شرط سے تینوں رہا کر رہا ہاں کہ تو میری بیٹی نو واپس مدینے بھیج دیویں گا۔ ہن تیرے نال تیرے نکاح اندر حرم اندر نہیں رہ سکتی۔ ابو العاص کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت مدینے بھیج دوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو العاص اگرچہ مسلم سے ابھی تک اسلام نہیں لائے، بعد میں اسلام لائے ہیں، صحابی رسول بنے ہیں، لیکن وفا دیکھو، ثقافت دیکھو، عدالت دیکھو، اپنے وعدے کا پکا دیکھو۔ سسر پاک کو حضور پاک کو تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، دکھی نہیں کیا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ واپس گئے مکہ مکرمہ در پہنچے، زینب نو کہنے لگے زینب تیرے باپ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کرایا ہوں کہ تو میرے اب نکاح میں نہیں رہ سکتی، جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ابو العاص بات کا رخ موڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ علماء موجود ہیں، کیونکہ ساری رات بھی اگر بیت جائے تو زینب کا سیرت کا پہلو ختم نہیں ہو سکتا۔ سیدہ زینب کی ہجرت، پھر سیدہ زینب کا یہاں سے آنا اور کس طریقے سے آنا، زید بن حارثہ کا آنا، انگوٹھی حضور کی لانا، زینب کو وہاں سے لے جانا، پورا ایک جناب خطبے کا وقت چاہیے اس کے لیے۔ پھر سیدہ زینب کا وہاں مدینے میں پہنچنا، آپ کے بیٹے علی کا مدینے میں پہنچنا۔ کس کا بیٹا؟ ابو العاص کا بیٹا ایک علی بھی ہے، جس کا نام علی کے نام پہ رکھا گیا ہے، علی ہے۔ ایک بیٹی امامان کا مدینے میں پہنچنا، حضور کے پاس رہنا، پھر حضور کو ان کا گھر دینا، پھر ابو العاص کا آنا اور پناہ زینب میں آنا، زینب کا پناہ دینا، پھر اپنے بیٹے اور بیٹی کو اپنے شوہر کو ملنے دینا، نہ رکاوٹ بننا۔ یہ سیرت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں تو ناراضگی بن جائے یا کوئی لڑائی بن جائے، کون بیٹوں کو ملنے دیتا ہے؟ کبھی دادا نہیں ملنے دیتا، کبھی نانا بدبخت نہیں ملنے دیتا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، آل الحدیث سیرت کو پڑھیے، طلاق ہو جایا کرتی ہے، نب دماد فوت ہو جایا کرتے ہیں، بچوں کے معاملات الجھ جایا کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے بیٹے کو ملنے سے نہ جناب چھپانا کہ یہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، اب میں ان کے باپ کو نہیں ملنے دوں گا، بچے کو نہیں ملنے دوں گا، بیٹی کو نہیں ملنے دوں گا، بیٹی اس کی ہے ملنے تو نہیں دے گا، بیٹا اس کا ہے ملنے تو نہیں دے گا۔ ظلم زیادتی کیوں کرتے ہو؟ اسلام کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اہل حدیث ہو تو اہل حدیث بنو، اہل سنہ ہو تو اہل سنہ بنو۔ نبی علیہ السلام کی زینب کے شوہر ابو العاص، اور ایک طرف رخ موڑنا چاہتا ہوں، سیدنا علی کی طرف آتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف آتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، سیدنا علی آئے، روایت صحیح البخاری کے اندر ہے اور شیعہ کتاب جلالین اصول کافی کی روایت ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا اے فاطمہ میں دوسری شادی کرنا چاہنا ابو جہل دی بیٹی نال۔ فاطمہ نے کہا اے علی وہ ابو جہل ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس کی بیٹی ہم تیرے گھر میں آ جائے اور میں بھی یہاں موجود ہوں، نہیں یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ فرمایا میں کروں گا۔ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ غصے میں آ گئی، جلال میں آ گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کیوں چھپاتے ہو ان حقائق کو، کیوں چھپاتے ہو؟ اور سن لو اور جوانو، آل حدیث کے جوانو سن لو، اللہ کی قسم ہم سے کسی رافضی کو ٹیبل ٹاک کروانے کے لیے ہمارے سامنے بٹھاؤ، ہمارے سامنے ایک منٹ ایک لمحہ بھی کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں بیٹھ سکتا۔ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، قرآن سے موجود ہے، حدیث سے موجود ہے، لیکن عوام الناس میں ہم چیزیں کچھ بیان نہیں کرتے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی بھی ہمارا ایمان ہے، فاطمہ الزہرا بھی ہمارا ایمان ہے، حسنین کریمین بھی ہمارا ایمان ہے۔ رافضیوں کے لیے تو کھلی چھٹی ہے، جس کو چاہیں برا کہیں، جس کو چاہیں مانیں،
مانے. ہم تو آوارے نہیں ہیں, ہم تو اہل سنہ ہیں, اہل سنہ والجماعت ہیں, ایک عقیدے اور ایک منہج سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہے. ہماری زبانیں آوارہ نہیں ہے, ہماری سوچ آوارہ نہیں ہے, ہم فہم سلف پر ہے, ہم محدثین کے منہج و عقیدے پر ہے. ہم جس طرح صحابہ سے پیار کرتے ہیں اسی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. اس لیے ہم بولتے نہیں کہ ہمارا ایمان وابستہ ہے. ایک حوالہ دے کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. سیدنا صدیق کو جب سیدہ امی عائشہ پہ الزام لگا تھا نا, تو امی عائشہ نے کہا تھا ابا جی تم بولتے کیوں نہیں میری صفائی پر؟ اے ام رومان میری ماں بولتے کیوں نہیں ہو میری صفائی پر؟ حضور میری صفائی مانگتے ہیں بولو. تو ام رومان صدیق نے کہا تھا بیٹا تیرا شوہر جو نبی ہوا, اگر تیرا شوہر کوئی اور ہوتا تو بولتے, یہاں تو بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. سن لو دوسری طرف سیدنا علی ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, سیدنا حسن و حسین ہیں, جن پر ہر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جا اونچیے ہستیاں اونچیاں نے, ہم بول نہیں سکتے تو تسی سمجھتے ہو کہ ان کے بعد دلائل نہیں ہے. ہمارے ایمان ان سے وابستہ ہے. ہماری عقیدت کی وجہ سے, ادب کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے ہم کچھ روایات مسائل کو بیان نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ ادھر بھی ایمان ہے, ادھر بھی ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام و ہارون آپس میں الجھ پڑے تھے, دونوں نبی تھے. کیا ہم ایک نبی کو مانے اور دوسرے نبی کا انکار کریں؟ نہیں نہیں, دونوں نبی تھے, دونوں ہمارا ایمان ہے. صدیق بھی ہمارا ایمان ہے, علی بھی ہمارا ایمان ہے. ہم اس لیے دونوں کا احترام کرتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ ہمیں دلائل کا پتہ نہیں ہے, اور تم ایسی ایسی باتیں امت میں عوام الناس میں مشہور کرتے ہو جس سے صحابہ کرام سے بغض اور عناد اور نفرت پھیلے. سیدنا علی فرماتے ہیں میں دوسری شادی کروں گا. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں یہاں نہیں رہوں گی. اگر دوسری شادی کرو گے. سیدنا علی غصے و جلال میں آ کے باہر نکلے. حضور تشریف لائے, پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو آج غصے میں ہو کے جلال میں آ کے باہر تشریف لے گئے. حضور تلاش میں نکلے, مسجد نبوی میں آئے. بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں, اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں. وہ ان کے نزدیک سب سے بڑی کتاب, یہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی کتاب. ان کے نزدیک کی معتبر, ہمارے نزدیک صحیح البخاری معتبر ہے. دونوں معتبر ترین کتابوں کی روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے, عقیدت بھی کھل کے سامنے آ جائے. زینب کا انکار نہیں کفر ہے, جس طرح فاطمہ الزہرا کا انکار کفر ہے, اسی طرح سیدہ زینب کا, رقیہ کا, ام کلثوم کی سیرت کا انکار کفر ہے. یہ بھی حضور کی بیٹیاں ہیں, یہ بھی رسول اللہ کا نسب ہے, یہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے درجے میں ہے, یہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں, یہ بھی آل رسول ہیں, یہ خدیجہ کے بطن سے ہیں. ان کی ماں وہی ہے جو فاطمہ کی ماں ہے, ان کا باپ وہی ہے جو فاطمہ الزہرا کے باپ ہے, ان کا درجہ وہی ہے جو سیدہ فاطمہ کو درجہ حاصل ہے, جو مقام حاصل ہے. سن لیجئے یہ حضور کا نسب ہے, یہ حضور کی آل ہے, یہ حضور کی ذریت ہے. وہ ذریت ہی یہ مصطفیٰ کی ذریت ہے جن پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے. سنیے سیدنا علی کو حضور تلاش کرتے کرتے جب گئے تو مسجد نبوی میں ایک دیوار سے لیٹے ہوئے, کپڑا مبارک اوپر سے ہٹا ہوا. نبی علیہ السلام نے دیکھا علی کے وجود پر خاک اور مٹی پڑی ہوئی. فرمایا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھو, جاؤ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا صحابہ کو بلاؤ. یا رسول اللہ صحابہ کو کیوں بلانا ہے؟ اختلاف تو جھگڑا تو میرا اور سیدہ فاطمہ کا ہے نا. فرمایا نہیں سب کو بلاؤ. سب کو بلایا گیا. حضور منبر پہ چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کا جمع غفیر ہے. فیصل آباد کے دوستو سن لو, وہاں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. آج موضوع علی و فاطمہ الزہرا ہیں. حضور منبر پہ چڑھے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو بات کہی ہے, جس کے لیے حدیث آپ کو سنا کے لایا ہوں اور ساری بات سمجھانا چاہتا ہوں, ذرا اس پہ توجہ کیجئے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ, داماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو.
کئی بیٹیاں ہوں نا بندے دی، کئی بیٹیاں ہوتی ہیں نا بندے کی، تو جیڑی بیٹی زیادہ سکھی ہوئے تو جیڑے دماد بہت زیادہ محبت کرے پیار کرے تو سکھ دی انتہا کر دے، پھر بندہ دا ذکر تے کردہ نا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ او میرے صحابہ، دماد میرے سارے ہیں لیکن ابو العاص یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس ابو العاص نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی، اس ابو العاص نے جو مجھ سے کہا وہ پورا کیا، میرے سے ایک ایک وعدہ کیا ہوا پورا کیا، اور یہی حضور کی سیرت ہے اور حضور کے گھر والوں کی یہی سیرت ہے۔ سیرت النبی کا الفرض کرانے والوں جو اپنے سسرال سے باتیں معاہدے کے وقت نکاح کے وقت طے کرتے ہو ان کو پورا کرنا فرض۔ کہندے ہو لکھوا لو پھر لینا آسا تے دینا، دینا آسا تے لینا ہے نا، یہ سیرت النبی نہیں ہے، یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی سیرت اور کردار نہیں ہے۔ جو معاہدہ کرو اپنے سسرال سے وہ پورا کرو۔ ان معاہدے کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر اس عورت کو حلال کی ہے، جس بنیاد پر شرمگاہ کو حلال کی ہے وہ شرائط تم پوری نہیں کرتے۔ ایک عورت کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اپنے دامن میں کسی کی بیٹی کو سلا لیا ہے اور اس کے باپ سے کی ہوئی بات پوری نہیں کرتے تو فیض تمہارے مرد ہونے پر، افسوس ہے تمہارے مرد ہونے پر کہ سسر سے کیا ہوا وعدہ، ساس سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے، ان کی بیٹی کو، ان کی عزت کو، ان کی وقار کو اپنے جناب بیڈ پر، اپنی چرپائی پر، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کو اپنی چرپائی پر رکھ لیے اور ان سے وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اس سے بڑی بھی بے حسی اور بغیرتی کوئی ہو سکتی ہے زمانے میں؟ اس سے بڑا حوصلے والا کون ہے جس نے پال پوس کے جوان بیٹی تیرے پاس آ کے بٹھا دی، نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر، اگر تیرا اس سے رابطہ ثابت ہو جاتا وہ مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ وہ سنت ہے جس کی وجہ سے اپنی غیرت کو قربان کر کے بیٹھا ہے، وہ سنت ہے جس کی وجہ سے اپنی بیٹی کو تیرے بیڈ پہ تیرے وجود کے ساتھ برداشت کر رہا ہے اور تو سمجھ رہا ہے تو بڑا جوان ہے۔ تیری بہن بیٹی کسی کے وجود کے ساتھ نکاح کر کے نہیں جا چکی، ادھر کے کہتا ہے کہ میرا بہنوئی اچھا ہے، میرا داماد اچھا ہے، اور بیٹی کے لیے، بہو کے لیے تم ظالم ہو۔ حضور نے فرمایا داماد ابو العاص جیسا ہونا چاہیے، جو مجھ سے کہا وہ پورا کیا۔ صحیح البخاری میں میری ایک ایک بات کو پورا کیا۔ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن پھر بھی جا کے کہتا ہے اے زینب تیرے باپ سے جو کہہ آیا ہوں باوجود اس کے میں ان پر ایمان نہیں لایا، لیکن میں رشتہ داری کا خیال یہ رکھوں گا، میں پاس رکھوں گا، تو جانا چاہتی ہے چلی جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تیری جدائی کو بھی برداشت کر لوں گا، بچوں کی جدائی کو بھی برداشت کر لوں گا۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ بیٹوں کو نہیں جانے دوں گا، بیٹی کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا زینب میں تجھے اور تیرے باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا، اپنی بیٹی امامہ بھی لے جا، اپنا بیٹا بھی لے جا، میں اکیلا رہ لوں گا لیکن سسر کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ ہے حضور، یہ ہے سیرت۔ بیٹے اور بیٹی کو لے کے زینب بھائی، رشتہ داروں نے روکا، ابو العاص کے بھائیوں نے بھی روکا، لیکن ابو العاص نے نہیں روکا، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ پھر صلہ کیا ملا؟ ملنے کے لیے ایک دن آ گئے، یہاں سے گزر رہے تھے مدینے سے شام کی طرف، کہنے لگے جاننے ہیں مدینے میں نے کوئی زیادتی کی ہے محمد مصطفیٰ سے اور ان کی بیٹی سے، میرے بیٹے ہیں میں نے بھیجے، ملتا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بڑا حوصلہ ہے، دروازہ کھٹکھٹایا نا، زینب دروازے پہ کون؟ فرمایا ابو العاص آیا۔ تم کہاں کیسے آئے؟ فرمایا بیٹوں کو ملنے آیا ہوں، بچوں کو ملنے آیا ہوں۔ فرمایا ذرا یہاں رک جاؤ، میں اپنے بابا سے پوچھوں۔ ابو العاص رک، زینب حضور کے پاس گئی، یا رسول اللہ امامہ کا بوا ہے، میرا سابق شوہر ابو العاص ہے، بچوں کو ملنا چاہتا ہے، میں اجازت دوں؟ حضور نے فرمایا تو اس سے الگ رہنا، تو نے اس سے پردہ کرنا۔ یا ایھا النبی کل ازواجک
وبنات، تو نے پردہ کرنا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں پردہ کروں گی۔ فرما وہ تیرے بچوں کا باپ ہے، ان کو ملنے دے، میں محمد کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو اسی طرح اندر چھپا کے باندھے اور باہر بندہ طلاق دے بوے تو باہر بچن ملن آ جائے، وہ تو اس کا خون ہے، اس کو چھپا کے تم پھر تو اٹھگی لگ دے۔ وہ باپ اس بچہ بیٹا اس کا، بیٹی اس کی، ملنے دو۔ چھپائے پھرتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں آتے ہیں بچے، اے دا پیو آئے تو نہیں ملن دے، مائیں کہہ جاتے اللہ کی پناہ، کئی باپ کہہ جاتے ہیں ماں آئے تو نہیں ملن، فرما ملنے دو۔ نبی پاک نے مسجد نبی کے دروازے پہ اعلان کیا، حضرت لوگوں سن لو، ابو العاص میرا داماد جو مسلمان نہیں تھا اور میری بیٹی اس سے الگ ہو کے مدینے آ گئی تھی، اس کو میری بیٹی نے پناہ دے دی ہے، جس کو زینب نے پناہ دی ہے، میں محمد نے بھی اس کو پناہ دی ہے۔ کوئی ابو العاص کو کچھ نہ کہے، اپنے بیٹوں کے پاس اولاد کے پاس رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب جانے لگے، سیرت ذرا پیش تو کرو۔ جب جانے لگے نا ابو العاص، زینب نے کہا ابو العاص ابھی تک یقین نہیں ہوا کہ میرا باپ اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا زینب دل مان چکا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا پھر ایمان نہیں لانا چاہتے؟ فرمایا لانا چاہتے۔ فرمایا اگر تم آ جاؤ تو میرے بابا سے میں نے پوچھا ہے، وہ اسی نکاح میں ہمیں پھر اکٹھا کر دیں گے، میں نے کوئی نیا نکاح نہیں کرنا، یہی ہوں۔ فرمایا زینب میرے پاس مال تجارت ہے، میں جا رہا ہوں شام سے واپس مکہ جاؤں گا، لوگوں کی امانت مال میرے پاس ہے، وہ دے کے میں ایمان لا کے مدینے آ جاؤں۔ حضور نے تو دمادوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے تو سیرت کو اپنائی۔ فرمایا میرے صحابہ ابو العاص دماد ابو العاص جیسا ہو۔ پھر فرمایا پہلے ابو العاص کی فضیلت بیان کر کے پھر فرمایا ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میری بیٹی ابو جہل کی بیٹی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اگر علی دوسری شادی کرنا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ کو فارغ کرنا پڑے گا۔ جو میری بیٹی فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جو بات اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اس کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا۔ پھر سن لو علماء کی موجودگی میں کہنے والوں، صدیق پر یہ حدیث پڑھنے والوں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس حدیث کو فاطمۃ الزہرا کی فضیلت میں شان میں پڑھنے والوں، صدیق کے خلاف زبانیں بند کرو۔ ابھی تو علماء اہل حدیث اور طلباء اہل حدیث زندہ ہے، تمہیں حدیث کا انداز نہیں بدلنے دیں گے، حدیث وہی رکھو جہاں حضور نے فرمایا۔ میں تم سے امانت داری سے پوچھتا ہوں، یہ صدیق کے لیے حدیث بیان ہوئی تھی؟ یہ سیدنا عمر کو دیکھ کے حضور نے کہا تھا کھولو اپنی اصول کافی؟ کب فرمایا تھا حضور نے فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی؟ یہ کب اور کس موقع پر اور کیوں فرمایا تھا؟ تمہاری کتاب تو یہ کہتی ہے جب شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا تھا، فاطمہ تو ذرا کو اس بات پر غصہ آیا تھا، ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اس وقت حضور نے شیر خدا کے لیے فرمایا تھا فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ تم نے اس حدیث کو اٹھا کے صدیق پر لگاتے ہو۔ صدیق کے بیٹے روحانی زندہ ہیں، سیدنا عمر عثمان کو ماننے والے زندہ ہیں، حدیث کے طلباء زندہ ہے، آل الحدیث مدارس زندہ ہے، ہمارے اساتذہ اور ہمارے علماء اور شیوخ زندہ ہے۔ ہم تجھے حدیث کے معنی و مفاہیم کو بدلنے نہیں دیں گے، وہی رکھو جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا۔
ہم بھی مانتے ہیں فاطمہ میرے رسول کے دل کا ٹکڑا، لیکن سب سے پہلے جس نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہے وہ زینب ہے۔ پتہ ہے زینب کو حبار نے نیزہ مارا تھا، ان کے پیٹ مبارک میں بچہ تھا اور وہ ضائع ہوا، اور ان روایات کو بھی تم نے اکٹھا کر کے سیدہ فاطمہ تو ذرا پر لائے کہ ان کو سیدنا عمر نے نعوذ باللہ اپنے پیروں کے ٹھوکر سے مارا تھا اور ان کا بچہ محسن پیٹ میں تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ جھوٹ بولتے ہو۔ حسن و حسین کا بھائی محسن نہیں تھا، سیدہ فاطمہ تو ذرا کو سیدنا عمر نے نہیں مارا۔ دروازے کو آ کے آگ لگا دی، جھوٹی روایت ہے، گھڑ کے امت کے سامنے رکھتے ہو صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ حبار تھا جس نے نیزہ مارا تھا، حضور کی بڑی بیٹی زینب کا بچہ پیٹ مبارک میں تھا، نواسہ رسول جو ضائع ہوا، اور سیدہ زینب اسی بیماری اور تکلیف میں آ کے مدینہ پاک میں ابو العاص کے آنے کے بعد شہید ہوئی تھی۔ اسی تکلیف میں بڑھتی بڑھتی کئی سال بعد فوت ہوئی۔ جب حضور نے قبر میں اتارا نا، غسل دیا گیا تھا، آپ پیچھے کھڑے تھے، فرمایا میری بیٹی زینب کو غسل دو، جب غسل دے بیٹھو تو مجھے بتانا۔ عورتوں کو کہا، عورتوں نے آواز دی، آپ کی بیٹی غسل دے دیا گیا، فرمایا یہ میری چادر ہے، میری بیٹی کو اس میں کفن دے دو۔ زینب کو کفن دیا گیا، پھر حضور نے جنازہ پڑھایا، پھر قبر میں اتارا حضور نے۔ جب قبر میں رکھ رہے تھے نا زینب، فرمایا میرے صحابہ یہ وہ میری بیٹی ہے جس کو میری وجہ سے تکلیفیں دی گئی، جس کو میری وجہ سے دکھ پہنچائے گئے، یہ میری افضل ترین بیٹی ہے زینب۔ جب دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ سیدہ رقیہ کا، پھر ام کلثوم کا، پھر انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا سلام اللہ علیہ اجمعین، ان کا ذکر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔ اگر کوئی کہہ دے تو دعا نماز کے بعد کروائی جا سکتی ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم کر دیں گے، نہیں تو جاننے پھر کار۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جن عوام نے یہ پروگرام کرا، محنت کی، اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ جو تیرے اس دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو کورونا کی وبا سے محفوظ فرما، سعودی عرب کو محفوظ فرما، حرمین شریفین کے راستوں کو آسان فرما دے، کھول دے۔ اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما۔ وبائی امراض سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اس ملک میں قرآن کا، سنت کا، دین کا، شریعت کا بول بالا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو ہمارے دوست احباب بزرگ فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرا دین اس وقت سننے سنانے کے لیے بیٹھے رہے، اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول فرما لے۔ اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے دور فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ جو اپنے گھروں میں بہنیں پریشان ہیں اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما۔
یا اللہ جو تیرے بندے اپنے گھر کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ہر بندے کو ہر ساتھی کو اپنا گھر عطا فرما دے اللہ جو دیگر روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے روزگار میں برکتیں دے دے جس کے حرام سے محفوظ فرما رزق کے حلال وافر عطا فرما اللہ ہم سب کا آنا سننا سنانا قبول فرما قیامت والے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے غلطیوں سے درگزر فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے فاضل نوجوان واضح خوش بیان حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب اپنا خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا عمر فاروق صاحب شاکر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك حضرات گرامی آج دی عظیم الشان کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے جس دے اندر میرے تو قبل تسی احباب بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے جے اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی مفصل اور مدلل بیان فرمان گے میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا اج اس مقام تے جمع ہونا ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے حضرات نبی علیہ السلام دی سیرت ایک ایسا طویل عنوان ہے جس نو بیان کرنے والیاں دیاں زندگیاں بیت گئیاں لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان اور مقام دا بیان مکمل نہ ہو سکیا یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس دی گہرائی دا کائنات دے رب تو علاوہ کسی دے پاس علم نہیں ہے محبوب دی شان کتنی بلند ہے اے میرے مالک ہی جان دے کیوں مالک نے اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب اساں تہاڈی عظمت اور شان نو بلند کیتا ہے حضرات ساڈے بیان کریاں محبوب دی شان بلند نہیں ہوندی لیکن اسی بیان تا کرنے آ سیرت دے جلسے تا کرانے آ سیرت دیاں کانفرنساں تا کرانے آ سیرت النبی دا واز تا کرنے آ سیرت النبی دی تقریر تا سننے آ کہ جدو اسی بیان کرنے آ آپ تے پہلے ہی ورفعنا لک ذکرک دی شان والے نے
لیکن جڑا آپ دی شان بیان کرے اللہ ان دے مقام نو بھی بلند فرما دیندے نے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی شان بیان کردے نے تے نال فرماندے نے ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماندے نے لوگو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اس واسطے نہیں بیان کردہ کہ میرے بیان کریں یا آپ دی شان بلند ہو جاندی ہے۔ فرماندے میں تے تاں بیان کرنا جدو میرے کلام دے اندر سرکار دا نام آندا ہے اللہ میرے کلام دی شان نو بلند کر دیندے نے۔ حضرات توجہ کرنا، ثواب دی نیت دے نال، اجر دی نیت دے نال حضور دی سیرت دیاں دو چار باتاں میں تواڈے سامنے عرض کراں گا اور تسی بھی بڑی توجہ دے نال سماعت فرمان دے جانا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام دی عظمت شان مقام آپ دی سیرت نو اس انداز نال بیان فرمایا اور ایک ایک لفظ ایسا انہاں جناب لکھیا اور ارشاد فرمایا کہ موتی ہی پرو چھڑے اور اس انداز نال محبوب دی سیرت نو بیان کیتا کہ اگر اسی انداز دے نال کسی غیر مسلم نو بھی سمجھا دیتا جائے اوندے تے اللہ دی رحمت ہو جائے او بھی کلمہ پڑھ کے میرے محمد دا غلام بن جائے۔ مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات چند جملے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو حضور دی شان اندر بیان کیتے نے میں تو ہڈے سامنے رکھ کے اجازت چاہواں گا۔ فرماندے ساڑھے نبی کون نے؟ فرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے نے جناب محمد ساڑھے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایت آپ دا نام میں آگے تعارف کرواندے نے۔ فرماندے خاتم الانبیاء، آپ خاتم الانبیاء نے۔ آپ تو پہلے انبیاء بھی آندے رہے، رسول بھی آندے رہے، نبوت دا سلسلہ جاری رہا، لیکن جدو آپ آگے ان آپ دے آن تو بعد قیامت تے آ سکدی ہے۔ مل کر کے بولو کوئی دوجا نبی آ سکدا؟ انجنی ذرا پیار اور محبت دے نال بولو، عقیدہ ختم نبوت دی بات ہو رہی ہے۔ میرے محبوب دے آ جان تو بعد قیامت تے آ سکدی ہے۔ مل کر کے بولیے دوجا نبی آ سکدا؟ نہیں آ سکدا۔ حضرات ختم نبوت دا نعرہ لگا کے اپنی بات نو اگے چلاواں گا۔ ایک کاری سارے پیار نال بولو تاجدار ختم نبوت۔ انجنی دونوں ہتھاں نو بلند کر کے آکھو تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی انجنی میرے محبوب دی ختم نبوت دی بات پیار دے نال، محبت دے نال، عقیدے دے نال، عقیدت دے نال، بڑے احترام دے نال میرے نبی دی ختم نبوت دے نعرے نو بلند کیجئے۔ میں تے کیا کرنا بندہ نہیں بول دا، بندے دا خون بول دے۔ تے جدو عقیدہ ختم نبوت دی بات آ جائے خون اتنا ٹھنڈا نہیں ہویا کردہ مومن دا۔ ایک کاری سینے دا زور لگا کر کیا کو تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ کہنا ہے زندہ باد زندہ باد۔ پیار دنال دونوں ہتھاں نو بلند کر کے آکھو تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ کیے تاجدار ختم نبوت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ تاجدار ختم نبوت۔
میرے محبوب نے فرمایا انا خاتم النبیین، لوگوں میں ہوں خاتم النبیین۔ حضرات گرامی خاتم دا معنی کی ہے، ترجمہ بھی میرے محبوب نے فرما دیتا ہوں۔ فرمان دے لا نبی بعدی، لوگوں خاتم دا معنی کی ہے، خاتم النبیین دا معنی کی ہے۔ خاتم النبیین کس نو کیا جاندا ہے؟ فرمان دے لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی دوجا نبی نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 30 جھوٹے دجال نبوت دا دعویٰ کرنگے لیکن کذاب ہونگے، دجال ہونگے۔ میں یہ بات فرما کے جا رہے ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات گرامی بات نو اگے چلائیے، مل کر کے ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت۔ اور حضرات بات یاد رکھے آجے اس حکومت دے اندر عقیدہ ختم نبوت ڈاکہ مارن دیا، کتنی بار کوشاں کی دیا گیا، لیکن الحمدللہ اہل حدیث بیدار نے تو ہڈے سب نے سرگودہ دے اندر ڈویژنل کانفرنس دے اندر عقیدہ ختم نبوت بیان کیتا گیا۔ اور پھر اہل حدیث دا قافلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین دی سرپرستی اور قیادت دے اندر پنڈی ڈویژن اٹک شہر دے اندر اجتماع کیتا۔ اور انشاءاللہ تعالی 26 فروری نو ڈیرہ غازی خان دے اندر بہت بڑا اجتماع ہوئے گا، اور 12 مارچ نو انشاءاللہ تعالی چنیوٹ شہر دے اندر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ دی یاد نو تازہ کیتا جائے گا۔ اہل حدیث کٹتے سکدے نے، مرتے سکدے نے، عقیدہ ختم نبوت تے آن چاہے اسی مل کر کے بولو گوارا کر سکدے نہیں کر سکدے۔ ایک کری پیار نال بولو تاجدار ختم نبوت۔ حضرت حضرات گرامی عقیدہ ختم نبوت دیا باتاں کرا، بات طویل ہو جائے گی۔ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جڑیاں حضور دی شام دے اندر باتاں کیتیاں نے انہاں نو تواڈے سامنے بیان کر کے بات اختصار واللہ کر کے آواں گا۔ فرماندے لوگوں ساڈے نبی کون نے؟ خاتم الانبیاء، آپ خاتم الانبیاء نے۔ آگے کی فرماندے نے صلوات اللہ وسلام علیہ دائما الہ یوم القیامہ۔ لوگوں ساڑے نبی کون نے جنہ تے قیامت تک ہمیشہ واسطے آسمان تو درود و سلام دیاں بارشاں ہوندیاں ہی رہن گیا، اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوندہ ہی رہے گا۔ حضرات گرامی آگے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی فرمان دینے والامام الاعظم، لوگوں سن لو ساڑے نبی ہی ساڑے امام اعظم نے۔ حضور نو امام اعظم منن والے ہو پیار نال بولو ساڑے نبی ہی ساڑے امام اعظم نے۔ حضرات اس دور دے اندر کوئی بندہ کہندا ہے ساڈا امام فلاں ہے، کوئی کہندا ساڈی نسبت فلاں دی طرف ہے، کوئی کہندا ساڈا تعلق فلاں دے نال ہے، لیکن آل الحدیث اس بات دا پیغام دیندے نے لوگوں جس ہستی نو میں امام اعظم مننے ہے وہ ایک علاقے دے امام نہیں، ایک ملک دے امام نہیں، ایک بستی دے امام نہیں، ایک جہان دے امام نہیں، بلکہ جس ہستی نو میں امام اعظم مننے ہے فیصلہ آباد والے ہو معراج دی رات دی داستان پڑھ کے ویکھو اللہ نے تے میرے نبی نو نبیاں دا وی امام بنا چھڑے آئے۔ تاں تے حافظ ابن
ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے الذی لو وجد فی ای عصر لکان واجب اتباعہ ولکان ھذا امامہم لیلۃ الاسراء لما اجتمعوا ببیت المقدس. فرماندے نے لوگو ساڈے امام کون نے, ساڈے راہبر کون نے, ساڈے رہنما کون نے, ساڈے پیر ساڈے مرشد ساڈے عادی کون نے. فرماندے جنہ دی شان ہے آپ دے آ جان تو بعد کسے دی امامت نہیں چلے گی, آپ دے آ جان تو بعد کسے دی جناب نبوت نہیں چلے گی, آپ دے آ جان تو بعد کسے دی رسالت نہیں چلے گی. فرماندے نے لوگو ساڈے نبی ساڈے امام اعظم خاتم الانبیاء کون نے جنہ دے آ جان تو بعد اگر اتباع ہوئے گی تے جناب محمد دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے نے لوگو آپ دی امامت ہی کیوں ضروری ہے, آپ دی اقتداء ہی کیوں ضروری ہے. فرماندے معراج والی رات ہے تمام انبیاء علیہ السلام بیت المقدس دی اندر موجود نے, انج صفاں بنیاں ہوئیاں نے, جبریل امین میرے محبوب نو نال لے کر کے آندے نے, صفاں بنیاں ہوئیاں نے نماز دے انتظار دے اندر. نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل اے کون لوگ نے, جبریل فرماندے نے محبوب جی اے کوئی عام انسان نہیں نے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے سارے اللہ پاک نے آج بیت المقدس اندر جمع کر دیتے ہیں. جبریل ایک اندہ انتظار کر رہے ہیں. جبریل امین فرماندے نے محبوب جی اے آن والے امام دا انتظار کر رہے ہیں. جبریل انہ دا امام کون ہے؟ جبریل امین نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر کے ساری دنیا دے لوگاں نو پیغام دے دیندے نے جتے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکدا, جتے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکدا, کوئی نبی بھی مصلی تے کھلو ہی نہیں سکدا. حضرات فرماندے نے هو الشفیع یوم المحشر وهو صاحب المقام المحمود. فرماندے نے آپ قیامت والے دن مقام محمود تے ہونگے. اللہ میرے نبی نو شفاعت جیسا عظیم شان عطا کرنگے. آپ سجدے دی حالت دی اندر امت واسطے دعاواں کرنگے. میرے رب کریم اعلان فرمانگے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب سر کو اٹھائیے. یا اللہ اٹھاؤں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا سل تو عطا. محبوب آپ سوال کرتے جائیں میں آپ کو عطا کرتا جاؤں گا. نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک کو اٹھا کر کے یہ دعا کریں گے اللہم امتی اللہم امتی. یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. میرے محبوب کا امتی امتی کہنا میرے رب کو اتنا پسند آئے گا. اللہ میرے پیغمبر کی امت کو معاف کر کے محبوب کے ساتھ جنت عطا فرما دیں گے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ایک دو اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے میں ہماری اس تحصیل فیصل آباد کہ ناظم اعلیٰ محترم محمد سعید صاحب انصاری جو اپنے پورے جماعت کے ساتھ تشریف لائے ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. اور اسی طرح جو دوست احباب میرے علم میں ہیں یا نہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب حاضرین کے لیے آخر میں کھانے کا اہتمام ہے. احباب نے کیا, آپ سب ساتھی کھانا کھا کے جائیں, وسیع انتظام ہے. اور آخر میں پھر میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا اس مسجد کے بانی جامع مسجد اسماعیل اہل حدیث کے بانی محترم
الحاج محمد جاوید اقبال صاحب کھوکھر، ان کے لیے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو اللہ کے گھر اور زیادہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔